اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سرے عرش بری تھا، چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زنداں تو نہیں تھا، وہ جو ایک شخص تم سے پہلے یہاں تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ معزز دوستو، پاکستان کی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال اور یونائٹڈ پاکستان کا نقطہ نظر تہذیب کے آغاز کے ساتھ انسانی سماج کے اندر انسان نے جو اپنی پوری تاریخ کا جو سب سے ایک اہم اصول سیکھا کہ انسانی معاشروں کو اگر عدل کے اصول کے اوپر چلانا ہے، انسانی معاشروں کو ترقی دینی ہے، انسانی معاشروں کے اندر بیلنس قائم کرنا ہے، اس کے لیے معاشرے کو چلانے کے لیے ایک نظام قائم کرنا انسان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تو تہذیب کا جو انقلاب ہے وہ انسانی سماج کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس سے انسان نے اپنے معاشرے میں ایک نظام بنانا، اپنے وسائل کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک سسٹم تشکیل دینا ضروری سمجھا، ایک تمدن بنانا ضروری سمجھا۔ اس تمدن کا اظہار انسان کی اپنی فطرت سے ہوا ہے، انسانی فطرت کی پکار ہے۔ اسی انسانی فطرت کے اسی اظہار کے نتیجے میں انسان نے صنعتی انقلاب برپا کیا، تاریخ انسانی کے بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ہمارا جو اسپیسیفک نقطہ ہے، آج سے تقریباً 70-75 سال قبل سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کے بعد وطن عزیز پاکستان جب مرز وجود میں آیا تو اسی مہذب دنیا کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو بابائے قوم تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے، اس قوم کے مستقبل کے لیے اپنی ڈائمنشنز کلیئر کر دی۔ انہوں نے اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ ہم جو ملک بنانے جا رہے ہیں، جو قوم بنانے جا رہے ہیں، جو فیڈریشن تشکیل دینے جا رہے ہیں، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، انہوں نے قانون ساز اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو اس بات کی ہدایت کی کہ ہم نے سب سے پہلے ریاست کو چلانے کے لیے ایک متفقہ آئین تشکیل دینا ہے، کیونکہ کوئی بھی ریاست اپنے شہریوں کو ساتھ وہ کسی معاہدے کے بغیر، کسی سوشل کانٹریکٹ کے بغیر کبھی نہیں چل سکتی۔ ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ، ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے، جسے ہم دستور کہتے ہیں، جسے ہم آئین کہتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا نقطہ یہی اٹھایا کہ ریاست کو چلانے کے لیے ایک متفقہ آئین تشکیل دیا جائے، تمام اداروں کو ان کی حدود اس آئین کے اندر واضح کر کے بتا دی جائیں کہ اس ادارے نے کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہماری قوم کے خد و خال کیا ہوں گے، اس آئین کے اندر اس بات کو واضح کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی تمام تقریر کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا 11 اگست 1947 کو کہ ہم مذہب کی بنیاد پر کسی تفریق کے قائل نہیں ہوں گے، ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں کسی قسم کی تفریق روا نہیں رکھیں گے، ہم سب پاکستانی ہوں گے۔ پاکستان میں بلوچی، سندھی، پختون، پنجابی رہتے ہیں، یہاں 5 فیڈرل اکائیاں ہیں اس وقت، جن کے لیے بڑے واضح الفاظ میں قائد اعظم نے کہا کہ یہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر برابری کی بنیاد کے اوپر کنسیڈر ہوں گے۔ ہم بطور مسلمان یہاں پہ کسی اسپیشل ٹریٹمنٹ کے حقدار نہیں ہوں گے، بلکہ اس ریاست میں رہنے والے تمام شہری، اس ریاست کے تمام باشندے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس ریاست کے شہری ہونے کے ناطے ان کے سیاسی، معاشی، سماجی اور تمام طرح کے حقوق برابر ہوں گے۔ دوسری بات کہ یہ پاکستان جاگیرداروں، ملاؤں اور وڈیروں کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان یہاں بسنے والے عام عوام کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کی اقوام نے بالخصوص برطانوی عہد کے اندر، برطانوی جو استبداد ہے اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی واضح الفاظ میں اس کی نمائندگی کی کہ یہ پاکستان جاگیرداروں کے لیے
اور وڈیروں کے لیے اور مذہبی پیشواؤں کے لیے، ملائیت کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ پاکستان عام عوام کے لیے بنا ہے۔ یہ اسلام کی ایک ایسی تجربہ گاہ ہوگی کہ جس میں اسلام کے ذرعی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جدید ترین تشکیل کی جائے، جدید ترین سماجی اور سیاسی تشکیل کی جائے، معاشی تشکیل کی جائے، جس کے نتیجے میں برطانوی عہد میں جو قائم استبداد ہے، جو ظلم اور جبر ہے، جو معاشی استحصال ہے، جو سماجی لوٹ کھسوٹ ہے، جو اینچ نیچ ہے، جو عدم مساوات ہے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تھوڑا سا رک کر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ برطانوی عہد میں وہ کیا مسائل تھے کہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ برطانیہ یہاں پر حکمران بن کر آیا تھا، یہاں کی اقوام کو وہ محکوم سمجھتا تھا، ان پہ حکمرانی کو اپنا جائز مذہبی، قانونی، اخلاقی حق سمجھتا تھا۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ برطانیہ یہاں کے شہریوں کو دوسرے درجے کا شہری کہلواتا تھا، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ برطانوی عہد کے اندر یہاں کے لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ عدالتیں برطانویوں کے لیے الگ طرح کے قانون بناتی تھی اور یہاں کے شہریوں کے لیے الگ طرح کے قانون۔ ہم اس اونچ نیچ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں کے عوام کی محنت سے کمائی گئی دولت، یہاں کے وسائل کو لوٹ کر برطانیہ منتقل کیا گیا۔ کم و بیش آج کی کرنسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے، تقریباً یہ خود برطانوی ادارے کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 30 کروڑ ڈالر برطانیہ یہاں سے لوٹ کر لے کر گیا۔ برطانیہ کے آنے سے پہلے سب کانٹیننٹ دنیا کا 25% جی ڈی پی پروڈیوس کرتا تھا، جب برطانیہ گیا وہ دنیا کی کل جی ڈی پی کا 3% تھا۔ ہم اس اونچ نیچ، اس لوٹ کھسوٹ، اس لوٹ مار کی بات کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کی کہ ہم پاکستان کے اندر سوشلزم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کے تاریخی ثبوت موجود ہیں۔ آخر قائد اعظم محمد علی جناح ایک کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ ہماری تاریخ بالکل اس کے برعکس چلی۔ سب سے پہلے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دینا جو ان کا خواب تھا، اس ملک کو تقریباً 8-10 سال تک کوئی متفقہ آئین نہیں ملا، بلکہ برطانیہ کا اس یہاں کی اقوام کو لوٹنے کے لیے جو ایکٹ نافذ کیا گیا تھا 1935 کا، اسی میں کچھ امینڈمنٹس کر کے، اسی کے اوپر قرارداد مقاصد کا نام لگا کر، اسی کے پیچھے کچھ ایک دو شکوں میں اسلام کا نام لگا کر اسی کو نافذ کر کے عوام کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا کہ یہ ریاست اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے، یہاں اسلام کا نظام نافذ ہونے جا رہا ہے، اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے نام کے اوپر پاکستان کے اوپر مذہبی پیشواؤں کا قبضہ قائم کروایا گیا۔ دوسری چیز اسی کے ساتھ، یہ برطانوی عہد کا تقسیم کا اپنا فارمولہ تھا کہ سب سے پہلے دن اس ریاست کو سیکیورٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ انسیکیورٹی اپنے پورے ریجن کو ساتھ ملا کر انسیکیور ڈکلیئر کیا گیا کہ اسے ہندوستان سے خطرہ ہے، اسے اپنے پڑوسی ممالک سے خطرہ ہے، شمال سے آنے والی جو اقوام ہیں ان سے خطرہ ہے اس خطے کو، اس ملک کو۔ اس لیے شروع دن سے ہمارے ملک کے اوپر بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر فوجی اسٹیبلشمنٹ مسلط ہوئی اس نام کے اوپر۔ تب سے لے کر آج تک پاکستان پہ وہی مذہبی پیشوا مسلط ہیں، تب سے لے کر آج تک پاکستان کی پولیٹیکل ڈائمنشنز وہی جاگیردار، وہی سرمایہ دار طے کرتے ہیں کہ جو پہلے دن سے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کا سیاسی ادارے اور سیاسی قوانین، ملک آئین، اس کو چلانے اور بنانے والے وہی طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے دن اس کو ایک انسیکیور اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے دفاع کے نام کے اوپر، سیکیورٹی کے نام کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہاں کی عوام سے یہ کہا گیا شروع دن سے کہ آپ کو ہندوستان سے اگر بچنا ہے، آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے، اپنا پیٹ کاٹیں، محنت کریں اور اس ریاست کے لیے دیں، ٹیکسز دیں تاکہ اس کے بدلے میں آپ کا دفاع کیا جائے۔ دوسرا جو کھیل اس قوم کے ساتھ کھیلا گیا کہ آپ نے اس خطے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں اسلام کے دفاع کا کام کرنا ہے۔ پاکستان اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنے گا۔ اسلام کے دفاع کے نام کے اوپر، مذہب کے دفاع کے نام کے اوپر مذہبی پیشواؤں نے یہاں کی اقوام کو لوٹا۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے اس وقت پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال؟ بہت مختصر اس پہ میں بات کروں گا۔ اس وقت پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر چند جاگیردار اور سرمایہ دار مسلط ہیں۔
ہمارے ملک میں آئین کی کتاب موجود ہے لیکن آئین کا نفاذ نہیں ہے. ہمارے ملک میں آئین کے اندر تمام اداروں کی حدود و قیود لکھی ہیں لیکن ان کو نافذ کروانے والی کوئی قوت نافذہ نہیں ہے. کسی بھی ریاست میں جو قوت نافذہ ہوتی ہے، جو قوانین کو، جو آئین کو امپلیمنٹ کرواتی ہے، جو عوام کے اور ریاست کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے اس کا تحفظ کرتی ہے، وہ ادارہ پارلیمنٹ ہے. پچھلے 70 سالوں میں اس قوم کے ساتھ جو سب سے بڑا فراڈ اور دھوکہ کیا گیا وہ اس ملک میں پارلیمنٹ کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. اس کے لیے 2 راستے اختیار کیے گئے. سب سے پہلے کبھی بھی کوئی متفقہ آئین نہ منظور ہونے دیا جائے. جیسے تیسے کر کے ایک متفقہ آئین قوم کو ملا. دوسرا کھیل اس قوم کے ساتھ کیا کھیلا گیا کہ سیاست کرنے کے نام کے اوپر، پارلیمنٹ کو چلانے کے نام کے اوپر ایسے گروہ، ایسی جماعتیں تشکیل دی جائیں جو بظاہر تو عوامی حقوق کی چیمپئن بن کر سامنے آئیں، جو بظاہر تو عوام کے حقوق کے نعرے لگائیں، لیکن وہ جماعتیں در حقیقت پاکستان کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی ایما پر کام کریں، ان کے اشاروں پر چلیں، ان کی تشکیل اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں ہو، ان کو ڈکٹیشن اسٹیبلشمنٹ دے. جب ضرورت پڑے عدلیہ اپنی جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام کے اوپر ان کو ٹریپ کر سکے. اس لیے شروع دن سے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل ہی ایسے کی گئی کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہو، کہ جو جماعتیں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور مذہبی پیشواؤں کی سپانسرڈ ہوں. پاکستان میں ایک سیاسی جماعت آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس کو کسی مذہبی پیشوا نے، کسی جاگیردار یا سرمایہ دار نے یا ان سب نے مل کر اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر سپانسر نہ کیا ہو. ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں بتا سکتے آج تک. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، یہ ہمارے ملک کی معاشی، ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہے. ہمارے ملک میں پارلیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سو کال ڈیموکریسی، اس کے اندر ایک منتخب عوام کا نمائندہ، اس کی اس ریاست کے اندر، اس آئین کے اندر اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. ایک الیکٹڈ اگر نمائندہ اس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کا مطلب جو 22 کروڑ لوگ اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، اس کا مطلب وہ ڈسگریس کیے جاتے ہیں، وہ ڈس ریسپیکٹڈ ہیں. تو عوام کے حقوق کے نام کے اوپر، عوام کے تحفظ کے نام کے اوپر، مذہب جیسے مقدس نام کے اوپر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. عوام کے حقوق پر سب سے پہلا ڈاکہ کیا ڈالا گیا؟ پاکستان کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ سیاست آپ لوگوں کا کھیل نہیں ہے، سیاست تو امیروں کا کھیل ہے، یہ تو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا کام ہے. پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان کیا کرے؟ وہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے، ایک نوکری حاصل کرے اچھی سی، اور اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی خدمت کرے. دوسری طرف جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اس وقت پاکستان کی تمام جتنے بھی بڑی بڑی ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، کمپنیاں ہیں، بینکس ہیں، جتنے بھی ذرائع پیداوار ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت چند ہاتھوں میں ہیں. اس وقت چند جاگیردار یا چند سرمایہ دار ان کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھے ہیں، قابض ہو کر بیٹھے ہیں. لیکن کیا ان اداروں میں سے دولت کو پیدا کرنے کے لیے بھی وہی سرمایہ دار کام کرتے ہیں؟ کوئی بھی ایک سرمایہ دار، ایون کے کوئی بھی ایک سرمایہ دار، ایک جاگیردار اپنے بنائے ہوئے کسی بھی ادارے، کسی بھی فیکٹری، کسی بینک یا کسی کمپنی کے اندر کوئی کام نہیں کرتا. اس نے سینکڑوں کمپنیاں بنا رکھی ہیں، کام کون کرتا ہے ان کے اندر؟ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی خواہش محض یہ رہ جاتی ہے کہ وہ 35-40 ہزار کی ایک نوکری حاصل کر لے. اس کو معاشی اعتبار سے اتنا زیادہ پسماندہ رکھا گیا ہے، اتنا زیادہ مجبور کیا گیا ہے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے سوچنے کے بجائے وہ اپنی زندگی کے نان نفقے میں الجھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر شروع دن سے آج تک جو ہی عالمی سطح کے اوپر امریکی سامراج کی بالادستی قائم ہوئی، اس کے قائم ہونے کے ساتھ ساتھ IMF اور ورلڈ بینک کے نام کے اوپر پاکستان کے اوپر سامراجی اداروں کا قبضہ، تسلط قائم کروایا گیا. اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے. ہم کوئی بھی چیز پروڈیوس نہیں کر رہے. ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی گندم دنیا سے خریدتے ہیں. ہمارے سابقہ پرائم منسٹر بڑے فخر سے کہتے ہیں جی کہ روس ہمیں سستی گندم دینے والا تھا. آپ فخر سے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ہم گندم پیدا کر کے خود اپنی ضرورت بھی پوری کریں گے اور اپنے پڑوسی ممالک کو بھی بیچیں گے؟
ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی وہی ہے کہ جو ایک آقا اور غلام کی دوستی ہوتی ہے۔ اس آقا اور غلام کی دوستی کا ہم نے نتیجہ کیا حاصل کیا؟ پاکستان پہ IMF اور ورلڈ بینک کا قبضہ، اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے تمام اہم اثاثے آہستہ آہستہ IMF ہڑپتا جا رہا ہے، ورلڈ بینک ہڑپتا جا رہا ہے۔ یہ IMF اور ورلڈ بینک کیا ہے بیسیکلی؟ یہ امریکہ کے وہ ادارے ہیں، اس کی ایما پر کام کرنے والے وہ ادارے ہیں جو اس کے بیہاف پہ دنیا کی کمزور اقوام کو اسٹریٹجک امپورٹنس کی جو حامل خطے ہیں ان کو دبوچتے ہیں۔ جہاں IMF اور ورلڈ بینک کام نہیں کرتے، وہاں امریکہ کی جو اس وقت کی اس کی جو گنڈا فورس ہے، جو نیٹو ہے، وہ وہاں پر اپنی فوجیں اتارتی ہے۔ جس کو امن کی زبان سے وہ نہیں سمجھانا چاہتے، اس کے ساتھ وہ فوجی لڑائی لڑتے ہیں، اس کو دنیا میں پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمزور قومیں جو معاشی اعتبار سے خود انحصاری کی طرف نہیں جاتی، جو اپنے ملک کو قوم کو ڈیولپ کرنے پہ کام نہیں کرتی، اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے پہ کام نہیں کرتی، ملک میں صنعت لگانے کا کام نہیں کرتی، اپنی زراعت کو بہتر بنانے کا کام نہیں کرتی، اپنی قوم کی سب سے پہلی چیز اپنی قوم کی تربیت نہیں کرتی، اپنے قوم کے اندر سیاسی اور معاشی جو فیصلے ہیں ان کو لے کر شعور پیدا نہیں کرتی، اپنی قوم کے اندر یہ ضمیر پیدا نہیں کرتی کہ اس ملک کی حکمرانی، اس ملک کی لیڈرشپ کو چننے کا اختیار آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس ملک کی لیڈرشپ کو بنانے کا رائٹ آپ کا ہونا چاہیے، تاکہ اس ملک پہ حقیقت میں عوام کی حکمرانی قائم ہو۔ ہمارا سسٹم جو اس ملک میں رائج ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے تحفظ کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں بھی کھولنی پڑیں کھولتے ہیں۔ ان سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے سسٹم کے مفادات کے تحفظ کے لیے انہیں آئین کو منسوخ کرنا پڑے کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا پڑے کر دیتے ہیں، عوام کا خون بہانا پڑے بہا دیتے ہیں، ملک کو تقسیم کرنا پڑے کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، یہاں کے عوام کو کرش کرنا پڑے کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کرتے، عوام کو شعور نہیں دیتے، اس بات کا شعور نہیں دیتے کہ آپ 70 سالوں سے اسی پسماندگی میں کیوں پڑیں۔ دنیا کا سب سے جو پسماندہ سے پسماندہ ملک بھی ہے، اس کی حالت اس وقت ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ ہماری حالت اس وقت سری لنکا سے بھی بری حالت ہے۔ ہمارا ملک بھی بینکرپٹ ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہم اس وقت IMF سے ایک بڑی قسط لے کر پاکستان کے جو قرضے ہیں، جو یہاں کے مسائل ان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا پاکستان میں جو لگژریز جو چیزیں آئٹم باہر سے منگواتے ہیں ان پہ کیا ٹیکسز نہیں بڑھا سکتے؟ کیا پاکستان میں جتنی بھی جو اناج ہے پاکستان میں جاگیرداروں کے گوداموں میں ڈھیر لگا ہوا ہے، کیا اس کو ہم نہیں نکال سکتے؟ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا سرمایہ داروں کی لگژریز پر، ہمارے حکمرانوں بیوروکریسی کی لگژریز پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیا اس پہ کٹوتی نہیں لگا سکتے؟ پرائم منسٹر 3 سالوں میں اپنے ہوائی جہاز کا خرچہ 96 کروڑ تک لے کے جا سکتے ہیں، کم و بیش یہ اندازہ ہے، لے کے جا سکتے ہیں، اس کو کم نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ملک ان عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے ان سرمایہ داروں جاگیرداروں کا، سسٹم کا۔ یہ ملک سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے ہے، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ یہاں عدالتیں بھی کام کریں گی، فوج بھی کام کرے گی، بیوروکریسی بھی کام کرے گی اور سیاستدان بھی کام کریں گے، میڈیا ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ ہر 5 سال بعد کیا ہوتا ہے؟ عوام کے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ہر 5 سال بعد عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے پہلے بندہ تھا، یہ بندہ تھوڑا ٹھیک نہیں تھا، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ امریکی ایما پر آیا ہے، اس کے پیچھے بیرونی ایجنسیاں ہیں، یہ خطے کے مفادات کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس نام پہ ہر 5 سال بعد ایک نیا نام، ایک نیا چہرہ عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ عوام خوش ہوتے ہیں کہ شاید کچھ بہتری ہوگی، شاید کچھ بہتری ہوگی، لیکن ہم مسلسل اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں، مسلسل اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ کیوں گھوم رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم اس دائرے سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہے، ہم کیوں اس حصار کو نہیں توڑ پا رہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے پاکستان میں کوئی ایسی فورس نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے پاکستان کے مسائل کی پیچھے جو حقیقی جو وجہ ہے، اصل وجہ ہے، اس کو ڈکلیئر کر سکے، جو سب سے پہلے یہ چیز عوام کو شعور دے سکے، پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس بات کا شعور دے سکے کہ ملک کے مسائل کی اصل وجہ کیا ہے۔ ملک کے مسائل کی وجہ فوج نہیں، ملک کے مسائل کی وجہ سپریم کورٹ نہیں، یا ملک کے مسائل کی وجہ الیکشن کمیشن نہیں۔
ہمارا تعلیمی سلیبس نہیں. ملک کے تمام مسائل کی وجہ کیپٹلزم ہے, سرمایہ داریت ہے. وسائل کا ایک خاص طبقے کے ہاتھوں میں مقید ہو جانا ہے, کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے, مونوپلی ہے. ملک کے حقیقی جو مسائل ہیں ان کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ کیپٹلزم ہے, وہ سرمایہ داریت ہے. اگر وہ کوئی طاقت سرمایہ داریت کو حقیقی مسئلہ ڈکلیئر کر دے گی تو اسے ایک اگلا سٹیپ لینا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اسے سب سے پہلے عوام کو اس بات کا شعور دینا ہوگا کہ اگر حقیقی مسئلہ یہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے عوام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا بہتر راستہ ہو سکتا ہے. ہمیں آج تک کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے. اس لیے یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, یونائٹڈ پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو سب سے پہلے انقلاب کی جو سائنس ہے اس کو پڑھے لکھے نوجوان کے سامنے لاتی ہے. ہمارے ہاں انقلاب کے نام کے اوپر, ہمارے ہاں سوشلزم کے نام کے اوپر, ترقی کے نام کے اوپر, سبز ہے پاکستان سبز ہے, سرخ ہے کے نام کے اوپر یہاں بے شمار باندھ کی جماعتیں ہیں. لیکن کوئی بھی جماعت ایسی آج تک نہیں پیدا ہو سکی تھی جس کی کمی یونائٹڈ پاکستان پوری کر رہی ہے, جس نے آج تک انقلاب کی سائنس کو نوجوان تک پہنچایا ہو. اس نے انقلاب کے نام کے اوپر نوجوانوں کو جذباتی لازمی کیا ہوگا, نوجوانوں کو میں ایجیٹیشن لازمی پیدا کی ہوگی, لیکن نوجوانوں کو انقلاب کی سائنس سمجھانے سے قاصر ہے. انقلاب کی سائنس ہے کیا؟ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے بقول, انقلاب تاریخ انسانی میں زرعی عہد میں آیا ہو, صنعتی عہد میں آیا ہو, ایشیا میں آیا ہو یا یورپ میں آیا ہو, انقلاب کی ایک ہی یونیورسل سائنس ہے. انقلاب کے لیے سب سے پہلے واضح اور دو ٹوک انقلابی نظریے کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہے کہ آپ کے مسائل کی حقیقی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے جو روٹ کاز ہے وہ کیا ہے. یونائٹڈ پاکستان سب سے پہلے یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ کیپٹلزم ہی تمام مسائل کے پیچھے حقیقی وجہ ہے. اسی کے نتیجے میں اس ملک میں غربت, افلاس, دہشت گردی, بھوک, ننگ, جتنے بھی مسائل ہیں سب اسی کی دین ہیں. ڈیسٹیبلائزیشن, پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن, معاشی استحصال, جبر, اس سب کے پیچھے کیپٹلزم ہے. دوسری چیز انقلاب کی جو سائنس ہے وہ کیا سمجھاتی ہے کہ جب آپ کو انقلابی نظریہ, انقلابی فلسفہ مل گیا, اب آپ نے اس انقلابی نظریے کو نافذ کرنے کے لیے انقلابی اجتماعیت پیدا کرنی ہے. اس نظریے کے اوپر ایک انقلابی جماعت, ایک انقلابی تنظیم تشکیل دینی ہے جس کا واضح اور دو ٹوک نظریہ ہو, اس کے ہاں اداروں کی بالادستی ہو, شخصیات کی ڈومیننسی نہ ہو, اس میں پیر, اس میں مذہبی پیشوا, اس میں جاگیردار اور سرمایہ دار مسلط نہ ہو, بلکہ وہ ایک جمہوری جماعت ہو, اداروں کی بالادستی پر یقین رکھتی ہو, جو نظریے کو قائم کرنے کے لیے عملی جدوجہد پر یقین رکھتی ہو, جو بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کی لیڈرشپ اس اہل ہو کہ وہ بدلتے وقت کے تقاضوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. ایک ایسی انقلابی اجتماعیت کی تشکیل, انقلاب کی جو سائنس ہے اس میں دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے. یونائٹڈ پاکستان سرمایہ داریت کے خلاف انقلاب کے لیے اور دوسرے درجے میں بین الاقوامی سامراجی غلبے کو توڑنے کے لیے پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر, تمام شہروں کے اندر پاکستان کیا ہے, جو فیڈریشن آف پاکستان ہے وہ اس وقت 5 فیڈرل اکائیوں کے اوپر مشتمل ہے, جس میں سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہیں. یہ 5 فیڈرل اکائیاں ہیں. ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان 5 فیڈرل اکائیوں میں یونائٹڈ پاکستان ایک ایسی انقلابی جماعت کی تیاری کے لیے نوجوانوں کو سرمایہ داریت کے خلاف انقلاب کی تعلیم دے رہی ہے. نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ پاکستان اس پیغام کو آپ تک پہنچا رہی ہے, بلکہ انقلاب سے پہلے قائم سسٹم, اس کی خرابیاں, اس کے مسائل, اس کے خراب ہونے کی وجہ آپ کے سامنے رکھتی ہے, لاجیکل بیسس پہ رکھتی ہے, اور انقلاب کے ذریعے سے اس سسٹم کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک نیا سسٹم قائم کرنے کے لیے بھی آپ کے سامنے ایک پورا انقلابی پروگرام رکھتی ہے. یونائٹڈ پاکستان کے پاس اپنا پورا ایک انقلابی تربیت کا پروگرام ہے. تیسری چیز انقلابی لائے عمل ہے کہ پارٹی انقلاب لائے گی کیسے. نوجوانوں کی تربیت تو ہو جائے گی, انقلاب کیسے آئے گا؟ جب نوجوانوں کی تربیت کے ذریعے سے ایک سائزیبل جماعت, ایک تنظیم جب تیار ہو جائے گی تو جماعت عوامی طاقت کے ذریعے سے نان وائلنس کے اصول کے اوپر رہتے ہوئے جو انقلابی تحریک ہے اس کو پیدا کرے گی. اس کے بغیر پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی جماعت انقلاب کی بات کرے, اسلام کی بات کرے, مذہب کی بات کرے, ملک کی ترقی کی بات کرے, آئین کی بالادستی کی بات کرے, ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے, امریکی غلامی سے نکلنے کی بات کرے, وہ سب فریب ہے. اس لیے فریب ہے کہ جو امریکہ کا غلام ہے وہ امریکہ کی غلامی کے خلاف بولتا ہے,
جو ووٹ کو ذلت دیتا ہے وہی ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، جو مذہب کی بات کرتا ہے وہی مذہب کے نام پہ عوام کا استحصال کرتا ہے، جو عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے وہی عوامی حقوق کے نام کے اوپر عوام کے حقوق کو، عوام کے وسائل کو لوٹتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان موسمی جماعتوں سے، ان غلامانہ ان رسموں سے، اس غلامانہ سوچ سے نکل کر ایک ایسی جماعت کی تشکیل کریں کہ جو حقیقت میں ایک انقلابی نظریے، انقلابی فلسفے کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہو، جو حقیقت میں ایک انقلابی جماعت ہو جس کے اندر یہ وصف موجود ہو۔ اس لیے آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آ کے یونائٹڈ پاکستان کو پرکھیں، یونائٹڈ پاکستان کی بات سنیں۔ کیا یونائٹڈ پاکستان واقعی ایک جمہوری جماعت ہے؟ کیا یونائٹڈ پاکستان واقعی ایک سیکولر جماعت ہے؟ کیا یونائٹڈ پاکستان واقعی ایک انقلابی نظریے کے اوپر کام کر رہی ہے؟ کیا یونائٹڈ پاکستان میں واقعی اداروں کی بالادستی ہے یا نہیں ہے؟ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ تشریف لائیں، سیمینار میں تشریف لائیں، ڈائلاگ فورم میں تشریف لائیں، اور وہاں آ کر ہمارے ملک کے سیاسی، معاشی، سماجی، اخلاقی، دینی، تعلیمی جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کی جو وجہ ہے لاجیکل ریزننگ کی بیس پر اس کو سمجھیں، سوالات کریں، اور ملک کے سیاسی، معاشی ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے ہمارے ملک کے سارے مسائل کی جو ایک وجہ ہے، روٹ کاز ہے کیپٹلزم، اس کے خلاف شعور حاصل کریں۔ اس شعور کی بنیاد کے اوپر ملک کے طول و عرض میں، جس یونیورسٹی میں، جس کالج میں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں نوجوانوں کو اس بات کی دعوت دیں، نوجوانوں کو یہ پیغام دیں کہ اگر ملک کو حقیقی غلامی سے نکالنا ہے، حقیقت میں امریکی غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں کھوکھلے نعروں سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں حقیقی غلامی سے نجات، حقیقی آزادی کے لیے، اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے نوجوانوں کو سیاسی تربیت دینی ہوگی، نوجوانوں کے اندر اس چیز کا شعور پیدا کرنا ہوگا، اور یہ شعور پیدا کرنے کا کام، یہ تربیت کرنے کا کام پاکستان میں صرف ایک پلیٹ فارم ہے، صرف ایک جماعت ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، وہ یونائٹڈ پاکستان ہے۔ یونائٹڈ پاکستان امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ فکر پر، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی نظریات، ان کی تشریحات اور تعبیرات کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں سیکولر اور سوشلسٹ انقلاب لانا چاہتی ہے۔ پاکستان کے عوام کو اس ذلت اور اس محکومی سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ پاکستان میں واقعی حقیقت میں عوامی بالادستی کو قائم کرنا چاہتی ہے، آئین کی بالادستی کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں انقلابی جماعت کی تیاری اور انقلابی عمل کی اس تربیت اور اس سارے دعوت کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ پاکستان کے فورم پہ تشریف لانا ہوگا، اپنے سوالات یہاں رکھنے ہوں گے، ڈیبیٹ کرنی ہوگی، اس کے نتیجے میں کسی ایک فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ آپ یونائٹڈ پاکستان کا حصہ نہ بنے، اس کے بعد خود انقلابی جماعت پیدا کر کے دکھائیں، لیکن اس غلامی، اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ نسل در نسل ہمارے اوپر وہی جاگیردار، وہی سرمایہ دار، وہی مذہبی پیشوا، باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے ہر دفعہ ایک نئے نام کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں ملک کے نام کے اوپر، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں سیکیورٹی کے نام کے اوپر، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں ڈیفنس کے نام کے اوپر۔ یہ کمپرومائزز اب نہیں چلیں گے۔ ہمارے ملک کو خطرہ اگر کسی طاقت سے ہے، اس ملک میں رائج سرمایہ داری نظام سے ہے، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے ہے، مذہبی پیشواؤں سے ہے، ان بیوروکریسی سے ہے۔ ہمارا کوئی بیرونی دشمن نہیں ہے، امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن اس ملک میں رائج سرمایہ داری نظام ہے۔ اور ہماری سب سے جو بڑی جدوجہد، جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہوگی، وہ ہندوستان کے خلاف نہیں لڑی جائے گی، وہ امریکہ کے یا روس کے خلاف نہیں لڑی جائے گی، وہ ایران افغانستان کے خلاف بھی نہیں لڑی جائے گی۔ ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد پاکستان میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے تسلط کو توڑنے کے لیے یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے انقلاب کے لیے لڑی جائے گی۔ یہی ہماری آخری منزل ہوگی، یہی ہماری آزادی کا ضامن ہوگی۔ بہت شکریہ۔